السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ ناول ہم سفر تو بنے کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو چلے میں مزید وقت ضائع نہیں کرتی اور شروع کرتی ہوں ناول ہم سفر تو بنے ایپیسوڈ 4۔ خطیب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اپنی اسٹڈی میں موجود تھا جب اقصیٰ کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی اس کے جواب کے منتظر تھی۔ کہو۔ وہ اس سے ناراض تھا لیکن وہ ابھی اسے منا کر اپنا پلان برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اس حویلی پہ راج کرنا تھا۔ خطیب، اس جمعے نکاح ہے آپ کا۔ اس کی بات پر فائل پر چلتا خطیب شاہ کا قلم رکا تھا۔ اس نے زخمی نظروں سے اقصیٰ کو دیکھا۔ 4 دن ہے آپ کے پاس، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی اس کام میں کوئی بھی رکاوٹ آئے۔ چلتی ہوں۔ بنا خطیب کی ایک بھی سنے وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس پلٹ گئی۔ اقصیٰ کے جاتے اس نے پین زور سے پٹخا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھٹن کا احساس اس قدر تھا کہ کھڑکیاں کھولتے وہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول گیا۔ وہ اقصیٰ کی اچانک ضد سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی چیزیں بانٹتے نہیں ہیں۔ وہ زیادہ خوبصورت نہ تھی لیکن اس کا اعتماد اس ایک چیز نے خطیب شاہ کو متاثر کیا تھا۔ اقصیٰ سے ملے بنا ہی وہ اس سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ خطیب شاہ صورت پر مرنے والا کبھی نہیں تھا، اسے اقصیٰ کی بہادری اس کے اعتماد نے متاثر کیا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے اس نے اقصیٰ سے شادی کی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم بیرون ملک سے حاصل کی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ زیادہ تر باہر ہی رہا تھا۔ اقصیٰ کو فلائٹ سے ڈر لگتا تھا، اسی لیے خطیب کے اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ کبھی اس کے ساتھ باہر نہیں گئی۔ ان 5 سالوں میں خطیب کا زیادہ وقت باہر ہی گزرا تھا اقصیٰ کے بغیر، اور اب اقصیٰ کی ضد، ہاں وہ ہار مان گیا تھا لیکن اس کا دل یہ بات قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ٹھیک 3 دن بعد اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آنے والی تھی۔ اس سوچ نے اس کے دل پر بوجھ لاد دیا تھا۔ وقت کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اسے حیرت ہوئی۔ یوں پلک جھپکتے ہی جمعے کا دن آ گیا۔ حویلی سے اس کے لیے نکاح کا جوڑا آیا تھا۔ ساتھ اقصیٰ نے اسے تیار کرنے کے لیے ایک لڑکی کو بھی بھیجا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد ان کا نکاح ہونا تھا۔ کل رات ہی اس کی دوست اسے خطیب شاہ کے نام کی مہندی لگا کر گئی تھی۔ عجیب سی شادی تھی، نہ ڈھولک بجی نہ شادی کے گانے گائے گئے۔ بجھے دل سے وہ تیار ہوئی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ وائٹ گولڈن کامدار شرارہ، سفید موتیوں کا زیور پہنے وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ہونٹ سرخ رنگ میں رنگے تھے، سر پر سوٹ کا میچنگ دوپٹہ سلیقے سے سیٹ تھا۔ تیار کرنے والی لڑکی نے سرخ آنچل سے اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ بارات آ گئی ہے تارا، اس کی دوست بھاگ کر اسے اطلاع دینے آئی تھی، مگر دل کو سن کر خوشی ہی نہیں ہوئی۔ ایسی شادی کی خواہش تو اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ ثریا بیگم اقصیٰ کے ساتھ اندر آئیں تو وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اقصیٰ نے گھونگھٹ ہٹا کر اس کا دو آتشہ روپ دیکھا تو دل پر سانپ لوٹے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح کی رسم کا وقت ہوا تو وہاب شاہ کے ساتھ عظمت علی اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ اپنے بابا کے گلے لگتے ہی ضبط کی تنابیں ہاتھ سے چھوٹیاں وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ کلثوم بیگم کے کہنے پر اسے باہر لایا گیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض پر سیاہ شال ڈالے وہ بہت سنجیدہ اور لیے دیے انداز میں بیٹھا تھا، جیسے اس کا نہیں کسی اور کا نکاح ہوا ہے۔ سسکتی نین تارا کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تو خطیب شاہ نے فوراً سے پہلو بدلا اور اس کے تاثرات پر اقصیٰ کے دل میں ٹھنڈ پڑی تھی۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ کلثوم بیگم کے کہنے پر ثریا بیگم نے نم آنکھوں سے اجازت دی تھی۔ وہ لمحہ اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ اپنے باپ کے گلے لگے وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ گاڑی میں خطیب شاہ کے پہلو میں بیٹھتے اسے صرف اپنے باپ کا خیال تھا۔ وہ ان کے لیے ہی تو اتنی بڑی قربانی دینے چلی تھی۔ گھر اب دور جاتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی جس میں نہ وہ خوش تھی نہ خطیب شاہ۔ حویلی میں اس کا استقبال اچھے سے کیا گیا تھا۔ خطیب اس کے ساتھ اندر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ اقصیٰ بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھاتی رہی، لیکن نین نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ کلثوم بیگم کے پاس ہونے کی وجہ سے اقصیٰ اپنے لفظوں میں بہت محتاط تھی۔ اماں بیگم، اب نین کو آرام کرنے دیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے بچے، آرام کرو، تھوڑی دیر میں خطیب آتا ہی ہوگا۔
اسے پیار دیتے وہ اٹھی تھیں۔ اقصیٰ ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی اور ان دونوں کے جاتے اس نے گہرا سانس لیا تھا، جب سے رکے آنسو عارض پر بہتے چلے گئے۔ کیسی شادی تھی یہ؟ ایسی شادی تو نہیں سوچی تھی اس نے کبھی اپنی۔ دل میں درد ہوا تھا مگر وہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی کی ڈور اب سے اس انجان شخص کے ہاتھ میں تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ساری جڑی نوچ کر خود سے اتار پھینکی۔ دل میں بھابڑ سے جل رہے تھے۔ آج اپنے شوہر کو کسی اور کے حوالے کر تو دیا تھا مگر دل میں لگی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ سائڈ کارنر پر رکھی اس نے اپنی اور خطیب شاہ کی شادی کی تصویر دیکھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، یہ بھی ایک سچ تھا۔ وہ اقصیٰ تھی، اسے صرف پیسے سے محبت تھی۔ ان 5 سالوں میں اسے لگتا تھا کہ اس نے کبھی خطیب سے محبت کی ہی نہیں، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ چاہے آپ محبت کرو یا نہ کرو مگر اپنے شوہر کو بانٹنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہو جائے خطیب، تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہتی ہوں۔ مجھے اس حویلی پر راج کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں تمہیں اس لڑکی کو قبول کرنا ہوگا تاکہ لوگ میری تعریف کریں، تم اور تمہارے ماں باپ ساری زندگی میرے احسان مند رہیں۔ اس کی تصویر سے باتیں کرتے وہ مسکرائی تھی۔ بھائی یہاں کیا کر رہے ہو؟ تیمور کسی کام سے باہر آیا تھا، تبھی اس کی نظر باغیچے والے حصے کی جانب گئی جہاں لگی بینچ پر خطیب کو بیٹھے دیکھ وہ چونکا تھا۔ اسے اس وقت نئی دلہن کے پاس ہونا چاہیے تھا لیکن وہ یہاں تھا۔ اندر دم گھٹ رہا تھا میرا تیمور۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اقصیٰ بھابھی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، کیوں ایسا کر کے انہیں تکلیف دے رہے ہو؟ کیا وہ واقعی تکلیف میں ہے تیمور؟ مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ اس نے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا۔ آپ کا ہی تو سوچا ہے۔ آپ کو اولاد ہوگی، سب سے بڑی خوشی آپ کو ملے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ مت کریں ایسے۔ تیمور اسے سمجھا رہا تھا۔ مانتا ہوں بھابھی کو آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اب ہو گیا نا، اس میں نین تارا کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ کون نین تارا؟ اس کے سوال پر تیمور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی جو کچھ وقت پہلے آپ کے نکاح میں آئی ہے۔ تیمور نے ایک جملے پر زور دے کر کہا جس پر خطیب شاہ شرمندہ سا ہوا۔ جائیں اوپر۔ اسے زبردستی اوپر کی جانب دھکیلتے وہ اسے دیکھنے لگا۔ آج اسے اپنے بھائی پر واقعی ترس آیا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ایک ہی زاویے میں بیٹھی تھی، کمر درد سے اکڑ گئی تھی، اس سے مزید بیٹھا نہیں جا رہا تھا، نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سوئے یا مزید انتظار کرے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا تھا۔ خطیب نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے ہی بیڈ پر گھونگھٹ میں چھپا وجود دیکھ دروازے پر اس کی ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ دروازہ لاک کرتے وہ قدم اس کی جانب بڑھا تو بیڈ پر بیٹھی دلہن کا دل کانپا تھا۔ آپ کو اچھے سے پتا ہوگا آپ سے میری شادی کس وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں، آپ سے شادی صرف میں نے اقصیٰ کی خواہش پر کی ہے۔ اسے اولاد کی چاہتی، میں اس کی ضد کے آگے مجبور تھا، نہیں پوری کرتا ضد تو وہ مجھے چھوڑ دیتی، اور وہ آج ہی اس پر اس کی حیثیت واضح کر رہا تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ مجھ سے کوئی امید نہیں لگائیں گی کیونکہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے محبت نہیں ہے۔ ہاں آپ کی ضروریات پوری کرنا مجھ پر فرض ہے لیکن محبت وہ میں آپ سے کبھی نہیں کر سکتا۔ 2 ٹوک انداز۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا تھا۔ گھونگھٹ کے پیچھے اس کا چھپا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اسے اپنے لفظوں کی سنگینی کا اچھے سے ادراک ہوا۔ وہ رو رہی تھی۔ خطیب نے اپنے لفظ سختی سے بھینچے۔ آپ جائیں چینج کر لیں، سرد لہجے میں اسے کہتا ہوا الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا، تبھی اسے کانوں میں سے چوڑیوں کی آواز ٹکرائی۔ اقصیٰ کو بالکل پسند نہیں تھا یہ شور۔ دروازے پر خطیب کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ خود پر ضبط کرتے وہ الماری ایسے ہی کھلی چھوڑتا بالکنی میں چلا آیا۔ گھٹن اس قدر تھی کہ اسے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ گہرے سانس بھرتے اس نے خود کو ریلیکس کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو کمرہ خالی تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اپنے کپڑے لیے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ چینج کر کے وہ باہر آیا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ اس کے قدم تھمے تھے۔ کمر سے نیچے تک آتے بال کھلے ہوئے تھے، اس کی پشت خطیب کی طرف تھی۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے وہ آگے ہوا تو اپنے پیچھے خطیب کی موجودگی محسوس کر وہ بری طرح سے گھبراتے ہوئے پلٹی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ میک اپ سے پاک چہرہ وہ اپنا معصوم حسن لیے خطیب شاہ کے سامنے تھی۔ وہ اس پر جائز حق رکھتا تھا لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا اور خطیب شاہ کے لیے محبت کے علاوہ کچھ ضروری نہیں تھا۔ اس کے پہلو سے گزرتے وہ بستر پر دراز ہوا مگر آج یہ بستر بھی اسے بے سکون کر رہا تھا۔ آپ اقصیٰ بی بی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی۔ وہ جو سر جھکائے بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کی آواز پر خطیب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو سر جھکائے بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑنے میں مصروف تھی۔ بیٹھو۔ جی؟ اس کی روبدار آواز پر دھڑکتے دل کے ساتھ نین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا بیٹھو۔ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ نین کا دل کیا زور زور سے روئے۔ کپ کپاتے وجود کے ساتھ وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے پر ٹکی تھی۔
تم چاہتی ہو میں اکثر کے پاس جاؤں تمہیں چھوڑ کر، یہی کہا ہے نا تم نے؟ وہ اس کی بات دہرا رہا تھا جس پر اس نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ اور تم کیا جواب دو گی سب کو؟ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جیسے کچھ کھوجنا چاہتا ہو۔ اس کے سوال پر وہ الجھی تھی، یہ تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ تو بس اس شخص کو یہاں سے دور بھیجنا چاہتی تھی۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہو تو خطیب نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جو بیٹھ کے کنارے ٹک کر بیٹھی تھی اس کے ایک جھٹکے پر کٹی ڈال کی طرح اس کی طرف گری تھی۔ تم چاہتی ہو میں اکثر کے پاس جاؤں اور لوگ اسے برا سمجھیں؟ اس کے کان کے پاس وہ سرد لہجے میں غرایا تھا۔ نہیں نہیں، وہ ٹھہری میٹھے لہجوں کی آدھی۔ خطیب کی سخت گرفت اور آواز پر اس کے آنسو ضبط کی حدیں پھیلانگتے اس کے گال پر بہتے چلے گئے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے وہ بس روتی چلی گئی۔ خطیب نے حیرت سے اس کے سسکتے وجود کو دیکھا تو اسے اپنے لفظوں اور انداز کا احساس ہوا۔ آپ قسم لے لیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں سوچا ایسا۔ آپ بے چین آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں اس لیے ہم ہچکیوں سے روتے ہوئے اسے صفائیاں دے رہی تھی۔ خطیب نے گہرا سانس بھرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اپنی ساری فرسٹریشن وہ اس معصوم پر نکال گیا تھا، وہ جانتا تھا۔ اس لیے بنا کچھ کہے وہ اسے روتا چھوڑ اسٹڈی روم میں جا کر بند ہوا تھا۔ اسے بس اس وقت سکون چاہیے تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔